نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد دھماکے پر تعزیت کا اظہار، صدر اور ترک قیادت کی جانب سے دلی ہمدردی کا پیغام۔ نائب وزیر اعظم کے ترک قیادت کا یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل عزم کا احاطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن عباس کی رہائش گاہ لدی کوتل آمد۔ محسن نقوی کی شہید کے اہل خانہ سے تعزیت، زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ شہید کیپٹن عباس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید کے والد کا عزم قوم کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ قبائلی عمائدین کا مسلح افواج کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان۔ قبائلی عمائدین نے کہا کہ وطن کی دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پیمز آمد، مریضوں کی عیادت۔ حنیف عباسی نے ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف کی خدمات کو سراہا، کہا وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر زخمیوں کی عیادت لے آیا تاکہ انہیں حوصلہ دیا جا سکے۔ وزیر ریلوے نے اس موقع پر زور دیا کہ یہ حملہ کسی ایک مکاتب فکر پر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف کیا گیا۔ اڈیالہ کے باہر دھرنا دینے کے بجائے عوام کی جان و مال کی فکر کریں۔ اسلام آباد خودکش حملہ، تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ حملہ آور نے دھماکے سے قبل فائرنگ کی، 4 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ مسجد کے ہال میں خودکش دھماکہ، بال بیرنگ کی بڑی مقدار برآمد۔ حملہ آور نوشہرہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا۔ دھماکے کے قبل ہوٹل میں قیام کنہ روڈ سے پیدل مسجد تک پہنچا۔ حملہ آور کی افغانستان آمد رفت، باجوڑ سے نئی موبائل سم ایکٹیویٹ کروائی۔ خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ ہماری حراست میں ہے، ٹریننگ کے حوالے سے معاملات تھیں۔ داعش کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا، یہ لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی ساری فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اس واقعے کی پوری منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ ٹی پی، داعش اور افغان طالبان سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو پہلے $500 ملتے تھے، اب $1500 ملتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی تازہ لہر، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ واقعات کے تانے بانے حریف جماعت کے ساتھ جوڑ دیے، کہا ملک میں جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، جو طالبان خان کی سوچ ہے، اسی سوچ کا ایک خامیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہم نے تو دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا، دہشت گردوں کے ہارڈ ٹارگیٹس تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، یہ عناصر اب اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ان کا واحد مقصد بد امنی پھیلانا۔ پی ٹی آئی کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان پر شدید مذمت، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا عطا تارڑ سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دہشت گردی پر قومی یکجہتی ضروری ہے، ایسے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ عطا تارڑ کے بیان قوم کے اتحاد کو سبوتاز کرنے کے مترادف ہیں، لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ سیاست کا وقت نہیں۔ بلوچستان بھر میں 10 فروری سے میٹرک بورڈ کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ نقل کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، نقل کی روک تھام کے لیے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ پولیس، ڈپٹی کمشنر اور محکمہ تعلیم مشترکہ طور پر نقل کے خاتمے کے لیے کام کریں گے تاکہ امتحانات شفاف طریقے سے مکمل ہوں۔ دبئی میں اعزازی کونسل برائے پاکستان سید قاسم علی کی تقرری کی شاندار تقریب، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ خطاب میں پارلیمانی سفارتکاری پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان مالدوا تعلقات میں نیا سنگ میل ہے، اعزازی کونسل خانہ تعاون کے نئے مواقع کھولے گا، تجارت، زراعت، دفاع، صحت اور آئی ٹی میں تعاون بڑھانے پر توجہ ہے۔ لاہور میں بسنت میلے کا آخری روز، شہر بھر میں جوش و خروش، اندرورے سے شہر کے چھتیں رنگ برنگی پتنگوں سے بھر گئی، بو کاٹا کی گونج، بچے اور بڑے پتنگ بازی میں مصروف، غیر ملکی مہمانوں سمیت مختلف شہروں کے شہری بھی بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم اورنگزیب اور فواز چودھری کی بسنت میں شرکت، خواتین کی نمایاں شرکت، مہندی، رنگین لباس اور روایتی پکوان جشن کا حصہ۔
اور راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی۔ راولپنڈی میں 21 فروری تک دفعہ 144 نافذ رہے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ راولپنڈی میں جلسے جلوس ریلیاں پر مکمل پابندی عائد رہے گی، اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی رہے گی، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ دفعہ 144 میں توسیع ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر کی گئی ہے۔